ان کی خدمت میں حاضر ہو، باقی گھر میں بیٹھے ہوئے سنتا رہے، باپ کو گالی دی جائے، ماں کے نام ایک ذرا سی معمولی کوئی بے ادبی ہو جائے تو یہ خون گرم، یہ جل اٹھے۔ اور مالک کو دھڑلے کے ساتھ کھلے کھلانے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے شرک کے پرچار کے بعد مغلظات سنائی جائیں اور اس کے بعد کسی کے ماتھے پر کوئی بل بھی نہ پڑے، تو مالک کی نگاہ میں جو ایسا بے غیرت ہو، ایسا احسان فراموش ناشکرا اور غدار ہو، مالک کی رحمت اس کو لے کر کیا کریں؟ کوئی ایسا غیرت مند ہو کہ کم از کم اپنے مالک کو گالی کھاتے ہوئے سنے، اس کی غیرت کے اندر کوئی جنبش تو آ جائے، اس کے خون کے اندر کوئی گرمی تو پیدا ہو۔ اور اس سے بڑا غضب تو دیکھیں کہ اسی ایمان کے خلاف جن کو انہوں نے اپنا پیشوا بنا لیا ہے، جن کی کتابیں لاکھوں ہزاروں سال ہو گئے ہیں، بعض کتابوں کو تو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں تک پہنچی ہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف ان کو راہ دکھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی بات ثابت کی ہے، وہ ہمارے یہاں رحمت اللہ کہلائے جائیں، ان کے گن گائے جائیں، ان کی تعریفیں ہوں۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ صحیح، تمہارے عزیز دار صحیح، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف بات کرنے والے ہیں، اگر وہ ایماندار نہیں تھے تو تم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہ کرو کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو جو ایک گروہ عظیم گزرا ہے جس نے اللہ کا انکار، اللہ سے کہا ہے کہ اللہ نے غلطی کی، اللہ کے رسول کی تکذیب کی کہ یہ بات ان کی نہیں بلکہ بات یہ صحیح ہے، میری بات جو میں نے اپنے استاد اپنے پیر سے سنی یہ صحیح ہے۔ اب جب ان کی بات کھولنے کے لیے ہزاروں سال صدیوں سے سنتے رہے، سمجھنے کے بعد ہمت نہ رہی، اس لیے کہ جب تمہارا پیٹ ہوگا دین کے ساتھ ملا ہوا، تو یہ ہمت کہاں ہے کہ پیٹ پر کوئی چوٹ برداشت کر جاؤ؟ سب سنتے رہے، سب سمجھتے رہے، کبھی زبان سے نہیں کہا کہ ہاں حضرت سے غلطی ہوگی، یہ بات بھائی صحیح نہیں ہے۔ جو غلطی حضرت کی، جو اللہ کا انکار، جو قرآن کا انکار، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تھی، سب کو سینے سے لگائے رکھا انہوں نے، اور ان حضرات کا نام انہوں نے، یہ حضرت ہے، یہ محدث دہلوی ہے، ان کے ذریعے سے حدیث کا چمنزار بنا ہوا ہے، یہ خاندان ہے جس نے دین پہنچایا ہے، دن رات ان کے لیے۔ اور اس کے بعد جب کسی نے کھول کر دکھایا کہ تم تو نادان ہو یا تم جاہل تھے، دو باتیں، یا تو تم فریب کار ہو، فریب کی وجہ سے تم نے ہر بات کو دبایا ہے، جانتے بوجھتے تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کو جھٹلاؤ، اس کو گالیاں دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو، یا تو یہ بات پیٹ سے تم کو آگے سے پڑھ لیں، اور یا یہ بات ہے کہ تم خود اتنے جاہل ہو کہ تمہاری سمجھ بھی یہ بات نہ آئے، دونوں باتیں ہیں، ذمہ دار تم دونوں کی ہو۔ جب یہ بات اس نے کھول کر کسی نے آ کر سامنے رکھ دیا، ان کو آئینہ دکھا دیا کہ تمہارا عالم یہ ہے، جن کو تم بزرگ کہتے ہو، دین ان سے پھیلا ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور اللہ کے خلاف زباں درازی ان کا شیوا تھا۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ کس عمل پر ناز کرتے ہو نمازیوں، روزے داروں، حج کرنے والوں اور زکات کے لیے جیبوں کو کھول دینے والوں، تم کو ناز ہے اعمال پر، ان کی بڑی قیمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے تمہارا ایمان ہو، وہ چوکس ہو، 16 آنے اس میں کوئی کمی نہ ہو، تب ان کی قیمت ہے، ورنہ یہ 18 انبیاء ہیں، لوگ سورہ انعام میری کتاب سے پڑھو،
کہ اعمال کے لحاظ سے کائنات میں ایسے باعمال پیدا نہیں ہوئے، لیکن اگر ایمان میں ایک ذرہ برابر کہیں کھوٹ ان میں بفرض محال ہوتا ولو اشرکوا، تم ایمان میں کیا، عمل میں کیا مقابلہ کرو گے؟ اگر ایمان میں ایک کھوٹ ہوتا، یہ 18 سب سے بزرگ سب سے برگزیدہ میرے بندے ہیں، ایک کھوٹ ہوتا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو ان کا ایک عمل ہی میرے چھوڑتا، سب برباد کر دیتا۔ اور خطاب کرتا ہے پروردگار عالم سورہ زمر میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں صاحب کی پیغمبر کے اوپر، جس نے ہم تک دین کو اصلی حالت میں پہنچایا۔ یہ ہمارے جو بزرگ کہلاتے ہیں، انہوں نے صرف ایک کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہمارے اللہ کی کتاب، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچائی سے ہم تک پہنچایا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، صرف انہوں نے یہ کیا، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کی تشریح میں شرک اور کفر بھرنے کے بعد ہم تک پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہوئے تمہارے بزرگ سے ان سے دین پہنچا ہے۔ اگر ان سے دین پہنچتا بھی یہ سر کے تاج تھے، انہوں نے صرف یہ کام کیا ہے کہ ہمارے مالک کی کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا ہے معنی کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے سے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو اپنی شرح کے ذریعے سے بدل ڈالا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ قرآن یہ لے کر آئے تھے، قرآن ان سے کہیں پہلے مرتب ہو گیا تھا۔ حدیث، صحیح حدیث یہ لے کر آئے تھے، اس سے پہلے کہیں صحیح حدیث مرتب ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس دور کو، جو تیسری صدی قریب کا دور ہے، اللہ نے بچایا تھا اس کو تشریف سے۔ یہ جو ہمارے اس ملک کے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ اور حدیث کا جو مضمون تھا، انہوں نے اپنے مذاق کے مطابق، اپنے کفر و شرک کے دماغ کی طرح سے اپنی پسند کے مطابق ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ان کا احسان ہے۔ اس دوا کو لے کر آئے ہیں، لیکن زہر ملا کر لائے ہیں۔ اب اگر کوئی کھول کر تمہارے سامنے لا کر رکھتا ہے کہ دیکھو یہ 300 سال پرانے ہیں، یہ 950 سال پرانے تمہارے بزرگ ہیں، یہ 1150 سال پرانے ہیں تمہارے آدمی، ان کی کتابیں جو اس وقت سے لاکھوں کروڑوں چھپ چکی ہے، تم نے ہمیشہ کہا یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بعد تم نے ان کی تعریف کی ہے رحمت اللہ علیہ، اور امام تم ان کو گردانا ہے، تم اس کو مانتے چلے آئے ہو، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب وہ جو دوسرا دکھاتا ہے اگر ان کی کتاب ہے، یہ تو کفر و شرک ہے، یہ تو قرآن کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم ہے۔ یہ تب ادھر کھڑے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ کہتے ہیں ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کا پروردگار ان سے ہم کو نجات دے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہیں، جو اس کے مطابق کہتا ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارا رہنما ہے، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ لیکن عالم یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کوئی مقام نہیں، جو ہماری دنیا کی نگاہ میں امام بنا لیے گئے ہیں، سینہ بسینہ آیا ہے یہ امام ہے، دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ اب کوئی کھول کر دکھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنی بات پیش کی ہے، اللہ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی بات کو ثابت کیا ہے، یہ اللہ کے دوست ہوئے یا اللہ کے دشمن ہوئے۔ ان پر رحمت کی بارش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا ہونا چاہیے، یا اللہ سے پناہ مانگ کر ان سے برات کا اعلان ہونا چاہیے کہ مالک فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ لا انتقام رہا کہ ہم ایسے مومن کو ہماری نگاہ میں وہ ذلیل کیڑے سے زیادہ حقیر اور ناچیز ہے، جو ہمارے ساتھ بھی گئے، ہم تیرے بندے، بابا کے پاس پہنچا، سلام بابا، فرمایا اور شریک ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، چلو ایک کاروبار میں منافع ہو رہا ہے، سب بانٹ لیں گے۔ مالک ایسا غنی ہے، ایسا غیرت مند ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے تو مالک فرماتا ہے میرا کچھ نہیں،
بات جب کھولی گئی تو بجائے اس کے ثابت کرتے کہ نہیں یہ بات جو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی دشمنی ہے، یہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں بلکہ یہ بالکل اس کے مطابق ہے، یہ بات کہنے کی نہ جرأت ہوئی نہ ہمت ہوئی۔ اب بات کیا پیش کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ عیسائیوں سے کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے بندے تھے، تو سارے عیسائی مل کر ایک آواز سے کہے واہ یہ کیا بات کہتے ہو، 2000 سال سے ہم مان رہے ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے نہیں کہی، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو بات کا جواب یوں ہوتا ہے، بات کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں کتابیں ان کی ہیں، یہ کیا بزدلی ہے، 1000 سال سے کہتے ہو یہ کتابیں ان کی ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے، کیا راہ دکھائی ہے۔ اب جب ان کو ثابت کیا جائے کہ یہ کتابیں بالکل ان کی ہیں لیکن یہ رہنمائی نہیں ہے، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ مارا ہے، تب بجائے اس کے کہ ثابت کریں کہ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، یہ اس کے مستحق تھے، اب یہ کہنے لگے ہیں کہ صاحب کسی نے نہیں کہا، اور جو اس سے کم ڈھیلے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نے اور نے ملا دی ہوگی۔ پوچھو یہ آج تمہاری سمجھ میں آیا؟ 300 900 1000 سال پہلے کی کتابیں جن کو تم آنکھوں سے لگا کے آئے ہو، کیا تم کو سجھائی نہ دیا؟ آخر کتابوں کو 1000 سال سے بعض کتابیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، اس سے پہلے تمہاری زبان سے کیوں نہیں نکلا کیا اللہ کی کتاب کے خلاف؟ یہ رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ اراد اللہ تھے، کیوں تم نے نہیں کہا؟ اور اگر نہیں کہا ہے تو اللہ سے ڈرو، کم سے کم اتنا تو کرو کہ جتنی کتابیں ان کے نام سے ہیں سب کو تو دریا گرد کر دو یا ان میں آگ لگا دو۔ اب تلافی کا یہی تو ایک موقع ہے، بے شک۔ اب اس کے بجائے تم اصلیت میں آ جاؤ، غیرت میں آ جاؤ، قومیت میں آ جاؤ، اپنے باپ دادا کی ریت پر جانثاری کے جذبے سے سرشار ہو کر تم کہو کہ نہیں جواب ہمارے پاس نہ ہو لیکن تیری بات مان کر رکھیں، تمہیں کمزور ہوں، میرے ساتھ ہی کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو معاملہ میرا نہیں ہے، میں تمہارے سامنے اس لیے وہ چیز لا رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں، مجھے کچھ نہ ملے گا کہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، مجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ ساری امت اور کروڑوں اربوں اس سے پہلے آگ میں جھونکے جانے کے لائق بن چکے ہیں، تم بھی بن جاؤ، ہوشیار کرنا میرا کام ہے، مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری اپنی بات ہے، نہ میرے پاس یہ زور ہے اور نہ میری یہ ذمہ داری۔ ایک بات کہوں گا کہ دیکھو اپنے مالک کی غیرت کو پہچانو، اپنے مالک کے احسانات کو یاد رکھو، اور جو بھی مل جائے جس نے تمہارے مالک پر حلف لانے کی کوشش کی ہے، تمہارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کی ہے، اپنی چلائی ہے، تو وہ تمہارا نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر مومن بھی نہیں ہو، تم خالی درو باپ زبان کے پھاگ اڑانے والوں، نامراد دنیا داروں ہو، گروہ کے افراد ہو، تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ مومن تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون۔ فرمایا ان جھوٹوں کی بات چھوڑو، یہ تو ہر زبان سے یہ نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم ہیں مومن، ہم ایماندار ہیں، مالک فرماتا نہیں ان ایمانداروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایسا ایمان، ایسا پختہ، ایسا مضبوط ایمان ہے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ریب
شک تردد کا کوئی مقام کوئی موقع نہ ہو، اور اس کو حق سمجھ کر حق مان کر اپنی زندگی کو اس فرمان کے تابع کرنے کے بعد ان کے جوش کا یہ عالم ہو کہ اپنے مالک کے خلاف، اپنے رسول کے سنت کے خلاف کسی بات کو برداشت کرنے کی پر تیار نہ ہو، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ کی مدد پر یقین لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اسی حق کے کو واضح کرے، باطل کو کھول کھول کر ظاہر کرنے کے بعد اس سے برات کا خود اعلان کرے دنیا میں، یہی دعوت پھیلائے کہ پہچانو اپنے خیر خواہ اور بدخواہ کو، دنیا کی جھوٹی آوازوں پر نہ جاؤ، اور یہ کام ایسا ہے جس کام کے بعد پھر یہ زمین اس کے ریگزار ہیں، یہ دشمنی کو اتر آئے، یہ ہوائیں آگ برسائیں گی آسمان سے، تو چاہے شبنم برسے خنک شبنم، لیکن زمین سے انگارے ابلیں گے، یہ دنیا والے جیتے ہر طرف خدائیاں ہیں، یہ آج بادشاہ خدائی کر رہا ہے، اپنا ڈنکا بجا رہا ہے، یہ مہاجن ہے، اس کی دولت کی ریل پاتے ہیں، یہ گدی ہے، گدی نشین کی بات چلتی ہے، جو کہہ دے وہ حق ہے، یہ مسجد کا یہ امام اور یہ مولوی ہے، زبان سے جو نکل جائے یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ساری خدائیاں ہیں، دولت کی خدائی ہے، اقتدار کی خدائی ہے، خدائی ہے مذہب کے ٹھیکیداروں کی، خدائی چل رہی ہے اس بھیڑ چال کی، جس کو جمہوریت کہتی ہے، عوام کی خدائی ہے، یہ چاروں خدائیاں ہیں، اس بات کے بعد کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں اپنی بات چلانے کا اختیار صرف اس کو ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے، جس نے کتاب اتاری ہے، آخری نبی سڑک کو بھیجا ہے، جو تمہاری رگوں میں خون دوا رہا ہے، جو ایک دن حکم دے گا رگیں چپ ہو جائے گی، چہرہ کملا جائے گا، ہاتھ طاقت نہ ہوگی، بدن پر ہو ڈھلک جائیں گے، پیر تمہارے بوجھ کو اٹھا نہ سکیں گے، آنکھیں پتھرا کر چڑھ جائیں گی، اور یہ پسینہ ماتھے سے آ جائے گا، طاقت بات اس کی ہوگی، اور یہ بات جب یوں آئے گی تو ایک ایک جگہ سے جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کی مخالفت ہوگی، یہ اقتدار والا کہے گا، اس کے ماتھے پر شکن پڑ جائے کہ میں پابند ہو جاؤں اپنی مرضی کے خلاف کسی اور کی بات مانوں، یہ مہاجن کہے گا دولت سے میں ایمان خریدتا ہوں، جسم خریدتا ہوں، جان خریدتا ہوں، آبرو خریدتا ہوں، میری خدائی ہے اس چاندی اور سونے کے گھر میں، تم اس کو چیلنج کر رہے ہو، یہ مسجد کا یہ گدی و بیٹھنے والا کہ میری خدائی چلتی ہے میرے بندوں کے اوپر، تم کہتے ہو میں ایک مالک کی بات مانوں نہ مانوں، یہ جمہور کہتے آزاد زندگی ہے، مزے اڑاتے ہیں، ہماری زندگی کو قید کر ڈالو گے، نہیں مانتے، اس وقت صرف ایک چیز ساتھ دے گی، اللہ کی رحمت، اللہ ان کو ناصر کہتا ہے ان جوان مردوں کو کہ جو ایمان کا نام لے اور اس راستے میں اپنی کھال دھڑوا لے، اپنے جسم جان کو شل کروا لے، اپنے سر کو جو اپنی صاحبگاہ سر سے الگ کرنے کی ہمت فراہم کرتی ہو، مالک کو وہ لوگ پسند ہے، پروردگار ان کے لیے صحیح معنوں میں رحمت کی بے پناہ بارش کرتا ہے، آج جو حال ہے دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں، ہزار ترکیبیں، ہزار جتن کیے جا رہے ہیں، کئی قومیت کا نعرہ ہے پاکستان کے باشیوں تم پاکستانی، کئی کہا جاتا ہے کہ ایک ہماری کتاب، ایک ہمارا رسول، ایک ہمارا مالک ہے، متحد ہو جاؤ، اور بات کتنی صحیح صاف بات ہے، لیکن کس فریب کے ساتھ یہ بات آتی ہے، ایک زبان سے یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک، ہماری ایک کتاب، ہمارا آخری رسول، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی 9 گروہ جمع ہوئے تھے، آج بھی جمع ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کھنگالو جا کر پوچھو ان سے
تو ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم پوری طرح سے اس بات کو جو کہتے ہیں ہمارا یقین کے نہیں، اتحاد اس پر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیسٹ بڑے عرصے بعد میں نے سنی ہے اور بہت ہی دل خوش ہوا ہے کہ اس انداز سے یہ بات سامنے آئی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہی مرکزی نقطہ ہے جس کے اوپر یہ جماعت بنی تھی۔ سورہ الحجرات کی وہ آیت جو ہمارے کتابچے، جو ہماری دعوت یا دعوت اللہ کا کتابچہ تھا، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہ آیت ہماری پوری دعوت کا مرکز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تقریر ہے، خاص کر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ہمارا بہترین تربیتی پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ اس میں بڑی زبردست تربیت ہے، اور پوری طرح ہمارا موقف، ہمارا منشور ہماری جماعت کا اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے الحمدللہ۔ اور گویا اب یہی باتیں ہم ان جو گروپس بن گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اندر، اور خاص کر محمد حنیف صاحب نے جو عدم مچایا ہے اور شرک کے انجیکشن دے دیے، زہر ملا کے لائے ہیں، دعا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، اور پوری طرح محمد حنیف کے اوپر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ باڑ ہے جو اپنی کھیتی کو کھا گئی، یہ وہ معالج ہے جس نے اپنے مریض کو خود اپنے ہاتھوں سے زہر کا انجیکشن دیا ہے، اور کس طریقے سے اب یہ ٹکڑوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب کا یہی حال ہے، یہ جتنے بھی ہیں، چاہے یہ دائیو گروپ ہو، یعقوب علی کا گروپ ہو، فیاض محمود کا یہ گروپ ہو، سردار اشرف کا ہو، اور یہ جو بھی ان کے ہم نوا ہیں ساتھ ان کی بولی بول رہے ہیں، پی ایچ ڈی صاحب، اور اپنی دنیاوی شہرت کی خاطر انہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا مفادات کی خاطر۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بالکل اسی موقف کے اوپر ہیں، وہی انداز ہے، بلکہ ہمارے اندر اور جوش پیدا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دعوت کو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان خالص کی جو یہ شمع جلائی ہے، ہم اس کو بجھنے نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے، اور اسی نقطے کے اوپر ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اس دعوت کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی زبردست ایک بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایمان خالص جو اختیار کر چکے ہیں ان کے لیے ایک بڑا خصوصی تحفہ ہے، یقین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کیسٹ کو ہمارے ساتھی ہیں وہ محفوظ رکھیں اور اس کو وقتاً فوقتاً سنتے رہا کریں۔ انشاءاللہ میں اپنے گروپس کے اندر، جس گروپ کے اندر عام طور پر ہم پوسٹیں نہیں لگاتے ہیں، لیکن یہ تقریر یہ تو لازمی انشاءاللہ لگایا کریں گے تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہوتی رہے۔ کاش محمد حنیف اگر اس طرح کی کچھ بیانات مرکزی اجتماعات کے اندر لگاتے رہتے، ناظمین کی تربیت میں لگاتے رہتے، تو آج جماعت کا یہ حال نہ ہوتا۔ اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیسٹوں کو پیچھے ہٹایا، ڈاکٹر صاحب کے لٹریچر کو پیچھے ہٹایا، اور ڈاکٹر صاحب کے ہم خیال جو لوگ تھے، ہم انداز جو لوگ تھے، تو ان کو آہستہ آہستہ اس نے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ تب یہ اس جماعت کے اندر یہ بگاڑ آیا ہے، اور شرک اس جماعت کے اندر آ جائے، جو شرک کی دشمن جماعت تھی، طاغوت کی نشاندہی کرنے والی، اس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو یہ ان کی بدبختی ضرور ہے۔ انہوں نے قدر ہی نہیں کی ایمان خالص کی، یقین کیجیے، اس وجہ سے ان سے قیادت چھین لی گئی، ان سے ایمان چھین لیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ابھی اسی موقف کے اوپر قائم ہو، اس شمع کو بجھنے نہ دو، انشاءاللہ ہم مل کر اس دعوت کو آگے اٹھائیں گے، اور حالات ایسے بدلی ہو رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے اندر سے جو بھی مخلص لوگ ہیں وہ ہمارے اندر آ رہے ہیں، اور جو ادھر سے نکل کے ادھر جائے گا اس گند کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، یقین کیجیے، بالکل وہ کچرا ہے، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ نو کا میں نے نام لیا تھا شروع میں، یہ 9 کھوٹے سکے ہیں، یقین کیجیے، ان کو چھوڑو، اور ایمان خالص کی دعوت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے بندو اس پر اکٹھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہمارا مالک حامی و ناصر ہے، اور وہ حالات کا رخ پھیر دے گا انشاءاللہ۔ مایوسی ہمارے قریب نہیں آنی چاہیے، اور ہم اللہ کے بھروسے کے اوپر اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلص لوگ اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنائے، ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کرے جو خالص الحب للہ والبغض للہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں علم عطا فرمائے، اور ان سارے پوری دنیا میں جتنے کافر پھیلے ہوئے ہیں، ان سارے کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرمائے، ان منافقوں کے اوپر، ان مشرکوں کے اوپر، ان مسلکوں کے اوپر، اور فرقوں کے اوپر، اور ان باغی گروپوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، آمین۔